بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل وہ ہم میں سے نہیں اور کون لوگ بہتر ہیں کے متعلق 40 فرامین مصطفیٰ جو رسالہ ہے اس میں سے چند احادیث پڑھیں گے۔ بہت ساری احادیث ہیں جن کا مضمون ہے وہ ہم میں سے نہیں، جو ایسا کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو ویسا کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح کچھ احادیث میں یہ فرمایا گیا کہ یہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے۔ اس طرح کی احادیث کو جمع کیا گیا اس رسالے میں انشاءاللہ عز و جل۔ اس سے آج ہم شروع کریں گے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی خاتم النبیین۔ سبق نمبر 1، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: من حفظ علی امتی 40 حدیثا ینفعهم اللہ عز وجل بها قیل له ادخل من ای ابواب الجنت شئت۔ یعنی جو شخص میری امت تک 40 حدیثیں پہنچائے جس سے اللہ پاک انہیں نفع دے، جس حدیث کو سن کر کے اس سے لوگ نفع حاصل کریں، نفع اٹھائیں، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا، حدیث پہنچانے والے سے کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ یہ حدیث پاک یاد کر کے آگے پہنچانے کی فضیلت ہے۔ ہمیں سر کو چاہیے کہ کم سے کم 40 احادیث یاد کر لے اور اسے آگے پہنچائے۔ وضاحت: 40 احادیث یاد کر کے مسلمان کو سنانا، چھاپ کر ان میں تقسیم کرنا، ترجمہ یا شرح کر کے لوگوں کو سمجھانا، راویوں سے سن کر کتابی شکل میں جمع کرنا، سب ہی اس میں داخل ہے۔ اس حدیث پاک میں جو کہا گیا آگے پہنچائے، آگے پہنچانے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ لوگوں کو سنایا جائے، تقریر میں، بیان میں، یا کتاب میں چھپوا کر لوگوں کو بانٹا جائے، کسی طرح بھی لوگوں تک پہنچوائے۔ احادیث وہ ہم میں سے نہیں۔ اب وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مؤلف نے اس کا خلاصہ یہاں بیان کیا۔ احادیث وہ ہم میں سے نہیں، اس کا پہلا مطلب، وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب نمبر 1، وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ ہم میں سے نہیں سے مراد یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں، اسلام سے نکل جانا مراد نہیں، ہمارے کامل دین پر نہیں، یہ ایک مفہوم ہے، ہمارے طریقے پر نہیں۔ دوسرا، ہمارے کامل دین پر نہیں، دین پر ہے مگر کامل دین پر نہیں، یعنی وہ دین کی فروعات میں سے ایک فرع سے نکل گیا۔ دین کی جو شاخیں ہیں ان میں سے ایک شاخ سے وہ نکل گیا، فروعات میں سے ایک فرع سے وہ نکل گیا، اگرچہ دین کی اصل اس میں باقی ہے، یعنی ایمان اس میں باقی ہے۔ تیسرا مفہوم، ہماری جماعت میں سے نہیں، یعنی وہ بندہ جو ایسا کرے وہ ہماری جماعت میں سے نہیں۔ اور چوتھا مفہوم، وہ ہم میں سے نہیں کا چوتھا مفہوم، ہمارے حکم کی اطاعت کرنے والوں میں سے نہیں، جو لوگ ہمارے حکم کو ماننے والے ہیں یہ ان میں سے نہیں۔ اور پانچواں مفہوم، ہماری سیرت کاملہ پر عمل کرنے والا نہیں۔ اگر کہا جائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہماری سیرت پر عمل کرنے والا نہیں۔ وہ ہم میں سے نہیں کے متعلق 22 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے، نمبر 1، حدیث پاک: لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، اسے یاد کریں، لیسا منا من لم یتغنى بالقرآن، جو اچھی آواز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ جو اچھی آواز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا مطلب کیا سمجھ چکے ہیں؟ ہمارے کامل دین پر نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، اس طرح کے مفہوم ہے۔ حدیث نمبر 2، من اجاب السلام فہو لہ ومن لم یجیب السلام فلیس منا۔ من اجاب السلام فہو لہ، من اجاب السلام فہو لہ ومن لم یجیب السلام فلیس منا۔ جس نے سلام کا جواب دیا وہ اس کے لیے ہے، یعنی اس کا ثواب اس کے لیے ہے، اور جس نے سلام کا جواب نہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ جسے سلام کیا جائے، سلام کا جواب نہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، وہی مطلب کہ ہمارے طریقے پہ نہیں۔ سبق نمبر 2، حدیث نمبر 3، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔
لیس منا من ضرب الخدود، لیس منا من ضرب الخدود، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو منہ پیٹے یعنی منہ پر مارے اور گریبان چاک کرے اور زمانہ جاہلیت کی طرح پکارے یعنی نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ جو منہ پر مارے وہ بھی ہم میں سے نہیں، جو گریبان چاک کر کے غم کا اظہار کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور زمانہ جاہلیت کی طرح جو نوحہ کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پہ نہیں، ہمارے کامل دین پر نہیں، ہمارے حکم ماننے والوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 4، من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا، بالکل چھوٹی حدیث پاک ہے۔ من انتہب نہبۃ مشہورۃ، من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا، من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا، من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا، جو سر عام لوٹ مچائے یعنی جو کھلے بندوں لوگوں کا مال چھینے وہ ہم میں سے نہیں، ان جو کھلے عام لوگوں کا مال چھینے وہ ہم میں سے نہیں۔ من انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا۔ حدیث نمبر 5، لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ ولا کہانۃ، لیس منی ذو حسد ولا نمیمۃ ولا کہانہ، حسد کرنے والا اور چگلی کھانے والا اور کاہن مجھ سے نہیں، مجھ سے نہیں یعنی میرے طریقے پہ نہیں، میری سنت پر عمل کرنے والا نہیں۔ لیس منی ذو حسد، حسد کرنے والا مجھ سے نہیں، ولا نمیمت اور نہ ہی چگلی کرنے والا، ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا یہ چگلی کہلاتا ہے۔ حسد دوسرے کے دنیاوی یا دینی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا، یہ ارادہ کرنا کہ اس کی وہ نعمت ضائع ہو جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور کہانہ جو جادوگر وغیرہ پر جانا، ٹھیک ہے، جادو کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 6، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا، لیس من امتی، لیس من امتی، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا، من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، ویعرف لعالمنا حقہ، یعنی جو ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، جو ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کا حق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے نہیں، یعنی میری امت کے طریقے سے نہیں۔ حدیث نمبر 7، لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال، جو عورت مردوں کی اور جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی عورت مردوں کی طرح بال رکھے یا مرد عورتوں کی طرح بال رکھے یا عورت مردوں کا لباس پہنے یا مرد عورتوں کا لباس پہنے، یہ سب جو ہے درست نہیں ہے، ناجائز ہے، وہ ہم میں سے نہیں، حدیث پاک میں کہا گیا یعنی وہ ہمارے کامل دین پر نہیں، ہمارے حکم ماننے والوں میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 8، لیس منا من وسع اللہ علیہ ثم قطر علی عیالی، لیس منا من وسع اللہ علیہ، من وسع اللہ علیہ ثم قطر علی عیالی، جسے اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی اس کے باوجود وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں تنگی کرے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے مال عطا فرمائی پھر بھی وہ کنجوسی کرے، بخل کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 9، من قدر علی ان ینکح فلم ینکح فلیس منا، من قدر علی ان ینکح، من قدر علی ان ینکح فلم ینکح فلیس منا، جو نکاح پر قدرت ہونے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، نکاح کرنے پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، یعنی نان و نفقہ سکنا وغیرہ دے سکتا ہے، اس کے علاوہ جو بھی اس کے حقوق ہیں ادا کر سکتا ہے، اس کے باوجود نکاح نہ کرے تو حدیث پاک میں کہا گیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، ہماری سنت پر عمل کرنے والوں میں سے نہیں۔
انشاءاللہ عز و جل باقی احادیث دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔